خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں کو خوش آمدید. ارے واہ، آج تو موضوع ہی بڑا دلچسپ ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کل سافٹ ویئر، خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہے، اس کی مدد سے چیزیں بنانا کتنا عام ہو گیا ہے. جی بالکل. مگر سچ پوچھیں تو یہ کام تھوڑا پیچیدہ بھی ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اے آئی نے کوڈ تو لکھ دیا، دیکھنے میں بھی شاندار، مگر جب چلایا تو ٹھس، کام ہی نہیں کیا؟ اوہو. بڑی مایوسی ہوتی ہے نا؟ بالکل، اور یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں، یہ بہت سے لوگوں کا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے اے آئی بس موڈ میں کوڈ لکھ رہا ہے، جسے کچھ لوگ مذاق میں وائب کوڈنگ کہتے ہیں. وائب کوڈنگ اچھا نام ہے. ہاں، یعنی اندازے سے کام چلانا. اسی لیے آج ہم ذرا گپ شپ لگائیں گے کچھ نئے طریقوں اور ٹولز پر جو اس پورے سافٹ ویئر بنانے کے عمل کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ قابل بھروسہ اور تیز بنا رہے ہیں. اچھا. خاص طور پر ہم بات کریں گے اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ یعنی SDD کے نظریے پر، اور گٹ ہب کے ایک نئے زبردست اوپن سورس ٹول کٹ اسپیک کٹ پر. اچھا، اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ اور اسپیک کٹ سننے میں تو بڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے آپ اسے آسان بنا دیں گی. کوشش کروں گی. اور سنا ہے آپ کنٹینیوس انٹیگریشن CI پر بھی بات کریں گی. یہ سب مطلب مل کر کیسے کام کرتے ہیں. تو چلیے شروع کریں یہ معلوماتی گفتگو جیسے ہم چائے پر گپ شپ لگاتے ہیں. ضرور ضرور. تو پہلے اسی وائپ کوڈنگ کو سمجھتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جہاں ہم اے آئی کو بس ایک مبہم سا خیال دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مطلب سمجھ کر بالکل ویسا ہی کوڈ لکھ دے گا جیسا ہمیں چاہیے. اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوڈ تو مل جاتا ہے لیکن وہ ہماری اصل ضرورت پوری نہیں کرتا. ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی درزی کو کہیں اچھا سا کرتا سی دو، بغیر ناپ یا ڈیزائن بتائے. بالکل صحیح مثال دی. اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ SDD اسی مسئلے کا حل ہے. اس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے. پہلے تفصیل سے یہ طے کرو کہ کیا بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے، یعنی اس کی پوری کہانی یا اسپیسیفیکیشن لکھو. اچھا. جب یہ واضح ہو جائے تب سوچو کہ اسے کیسے بنانا ہے، یعنی کوڈنگ کیسے کرنی ہے. یہ بالکل درزی کو ناپ اور ڈیزائن دینے جیسا ہے. یعنی پہلے سوچ بچار، منصوبہ بندی، پھر عمل درآمد. یہ تو روایتی طریقے سے الٹ لگتا ہے، جہاں اکثر لوگ فوراً کوڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور تفصیلات وہ بعد میں سوچتے ہیں، اگر سوچیں تو. یہی SDD کی خاص بات ہے. دیکھیں نا، اس میں وہ اسپیسیفیکیشن صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہتا، اچھا. بلکہ وہ ایک زندہ دستاویز بن جاتی ہے جو پورے پروجیکٹ کی رہنمائی کرتی ہے. اور جب آپ اے آئی کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو یہ وضاحت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے. تاکہ اے آئی اندازے نہ لگائے. بالکل، تاکہ وہ اندازے نہ لگائے. اور اسی SDD کو حقیقت بنانے کے لیے گیٹ ہب نے یہ اسپیک کٹ نامی ٹول کٹ بنایا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، اسپیک کٹ ایک اوپن سورس ٹول کٹ ہے. یہ گٹ ہب کو پائلٹ، کلاک کوڈ، جیمینائی CLI جیسے کئی مشہور اے آئی مددگاروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے. زبردست. یہ سافٹ ویئر بنانے کے عمل کو کچھ منظم مراحل میں تقسیم کرتا ہے اور ہر مرحلے کے لیے خاص کمانڈز ہیں جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں. اچھا، تو یہ مراحل کیا ہیں؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں. پہلا مرحلہ ہے کانسٹیٹیوشن کمانڈ کا. اسے آپ پروجیکٹ کا آئین سمجھ لیں. آئین مطلب قانون؟ ہاں، ایک طرح سے قانون. یہاں آپ بنیادی اصول طے کرتے ہیں. ہمارا سافٹ ویئر کتنا معیاری ہوگا، ٹیسٹنگ کیسے ہوگی، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں، سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھا جائے گا. ایک تجزیے میں بھی اس بات پر زور تھا کہ یہ اصول شروع میں طے کرنے سے بعد کی بہت سی الجھنوں سے بچا جا سکتا ہے. یہ گویا کھیل کے اصول پہلے سے طے کرنے جیسا ہے. ٹھیک ہے، اصول طے ہو گئے، اب آگے؟ اگلا قدم ہے اسپیسیفائی. اس کمانڈ سے آپ اے آئی کو بتاتے ہیں
کہ آپ اصل میں کیا بنانا چاہتے ہیں، صارف اسے کیسے استعمال کرے گا، جسے یوزر جرنی کہتے ہیں۔ اچھا، اس فیچر یا حصے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ صرف کہانی سناتے ہیں، ٹیکنیکل تفصیلات میں نہیں جاتے۔ جیسے ایک مثال تھی پوڈ کاسٹ ویب سائٹ کی، کون سے صفحے ہوں گے، کہاں کیا نظر آئے گا وغیرہ۔ یعنی صرف مقصد اور استعمال پر توجہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آتا ہے پلان۔ یہاں ٹیکنیکل ہونے کا وقت ہے۔ آپ اے آئی کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے بنایا جائے۔ یعنی اب ٹیکنیکل باتیں۔ جی، کون سی ٹیکنالوجیز استعمال ہوں گی؟ مثال کے طور پر، کیا ویب سائٹ نیکسٹ جے ایس فریم ورک پر بننے گی؟ کیا ڈیٹا ذخیرہ کرنے کے لیے سپا بیس استعمال ہوگا؟ ڈیٹا بیس کون سا ہوگا، پوسٹ گریس یا کوئی اور؟ یہاں ٹیکنالوجی کا انتخاب شروع میں کرنا اہم ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ کی بنیاد رکھتا ہے اور بعد میں تبدیلی مشکل ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اے آئی ان معلومات کی بنیاد پر ایک تفصیلی ٹیکنیکل نقشہ بناتا ہے۔ اس میں ریسرچ، ڈیٹا کیسے دکھے گا یعنی ڈیٹا ماڈلز، اور یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی گائیڈ بھی شامل ہو سکتی ہے کہ کوئی نیا ڈیولپر آسانی سے کام شروع کر سکے۔ زبردست! تو پہلے کیا بنانا ہے اس پہ ایک، پھر کیسے بنانا ہے پلان، اب اصل کوڈنگ کی باری۔ کوڈنگ سے بالکل پہلے ایک اور اہم قدم ہے، ٹاسکس۔ ایک اور قدم؟ جی، یہ کمانڈ اس تفصیلی پلان کو چھوٹے چھوٹے قابل عمل کاموں یعنی ٹاسکس میں توڑ دیتی ہے۔ ہر کام اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے آسانی سے مکمل کیا جا سکے اور سب سے اہم، ٹیسٹ کیا جا سکے۔ ٹیسٹ؟ جی ہاں، یہیں پر ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ یعنی ٹی ڈی ڈی کا تصور آتا ہے، جس کا ذکر ایک ویڈیو میں بھی تھا۔ ٹی ڈی ڈی کا مطلب ہے کہ آپ کوڈ لکھنے سے پہلے اس کے لیے ایک ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ؟ کوڈ سے بھی پہلے؟ جی، ٹاسکس کمانڈ اس ٹی ڈی ڈی کو ممکن بناتی ہے، کیونکہ ہر چھوٹا ٹاسک اتنا مخصوص ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے ٹیسٹ لکھنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں آتی ہے امپلیمنٹ کمانڈ۔ صحیح پکڑا، یہ کمانڈ اے آئی ایجنٹ کو کہتی ہے کہ اب ان تمام چھوٹے چھوٹے کاموں کو مکمل کرو اور کوڈ لکھو۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپر کا کام ختم ہو گیا، بس اے آئی کو کمانڈز دے اور آرام کریں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں ڈیولپر کا کردار بدل جاتا ہے۔ وہ اب صرف کوڈ لکھنے والا نہیں، بلکہ اے آئی کا رہنما یا آپ کہہ لیں اسٹیئرنگ ویل بن جاتا ہے۔ اچھا، رہنما۔ وہ ہر مرحلے پر اے آئی کو ہدایت دیتا ہے، اس کے بنائے ہوئے اسپیکس، پلانز اور ٹاسک کو چیک کرتا ہے اور آخر میں لکھے گئے کوڈ کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک نیا، زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ یہ جان کر اطمینان ہوا۔ ایک اور بات، سنا ہے یہ ساری اسپیکس، پلانز وغیرہ مارک ڈاؤن فارمیٹ میں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، مارک ڈاؤن ایک بہت ہی سادہ ٹیکسٹ فارمیٹ ہے۔ آپ اسے کسی بھی نوٹ پیڈ جیسی ایپ میں آسانی سے پڑھ اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو آسان ہے؟ بہت آسان۔ اس سے شفافیت رہتی ہے اور اگر کچھ بدلنا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اسپیک کٹ اور ایس ڈی ڈی کا مجموعی فائدہ یہی ہے کہ اے آئی کو واضح ہدایات ملتی ہیں، اندازوں کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ مطلب یہ نیا ہے؟ بالکل، یہ ابھی نیا ہے اور اس میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر، گٹ ہب پر ایک تجویز ایشو نمبر 442 زیر غور ہے کہ اگر امپلیمنٹ کے بعد کوڈ میں کوئی مسئلہ آئے، جیسے وہ چلے نہیں؟ ہاں، جیسے وہ بلڈ ہی نہ ہو یا چلتے ہوئے ایرر دے، تو اس مسئلے کو خود بخود ڈھونڈنے یعنی ڈائگنوز اور ٹھیک کرنے یعنی فکس کے لیے نئی کمانڈز شامل کی جائیں۔ زبردست۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حقیقی دنیا کے مسائل کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ سافٹ ویئر نہ صرف ابھی ٹھیک کام کر رہا ہے بلکہ مستقبل میں جب اس میں نئی چیزیں شامل کی جائیں یا تبدیلیاں کی جائیں تب بھی یہ ٹھیک چلتا رہے، خاص طور پہ جب ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ یہیں پر کنٹینیوس انٹیگریشن یا سی آئی کا کلیدی کردار سامنے آتا ہے۔ سی آئی؟ سی آئی کو آپ سافٹ ویئر کی دنیا کا
خودکار کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر سمجھ لیں۔ خودکار کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر، یہ تو دلچسپ ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سی آئی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ٹیم کے تمام ڈیولپرز اپنے کوڈ میں کی گئی چھوٹی بڑی تبدیلیوں کو بار بار، دن میں کئی بار بھی ہو سکتا ہے، ایک مرکزی جگہ جسے ریپوزیٹری کہتے ہیں پر جمع یعنی مرج کرتے رہیں۔ بار بار جمع کرتے رہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی ڈیولپر اپنا نیا کوڈ جمع کرواتا ہے، ایک خودکار نظام فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ فوراً؟ جی ہاں، فوراً۔ یہ نظام اس نئے کوڈ کو لیتا ہے، اسے بناتا ہے یعنی بلڈ کرتا ہے، اسے چلانے کے قابل شکل میں لاتا ہے اور پھر اس پر پہلے سے لکھے ہوئے مختلف ٹیسٹ چلاتا ہے۔ یعنی ہر تبدیلی کے بعد فوراً چیکنگ، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ بالکل۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی تبدیلی کی وجہ سے کوئی خرابی یا بگ پیدا ہوا ہے تو اس کا پتہ فوراً بالکل شروع میں ہی چل جاتا ہے۔ واہ! اسے بڑھنے یا چھپنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس سے نہ صرف غلطیاں جلدی پکڑی جاتی ہیں بلکہ کوڈ کا مجموعی معیار بھی بلند رہتا ہے اور ٹیم کے لیے مل کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کوڈ ٹھیک ہے۔ جی، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ مرکزی کوڈ ہمیشہ کام کرنے کی حالت میں ہے۔ اور اس کام کے لیے کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں؟ آپ نے گٹ ہب ایکشنز کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، گٹ ہب ایکشنز آج کل بہت مقبول ہے۔ یہ گٹ ہب کے اندر ہی ایک فیچر ہے جو آپ کو سی آئی اور سی ڈی یعنی کنٹینیوس ڈیلیوری۔ سی ڈی کیا ہے؟ کنٹینیوس ڈیلیوری کا مطلب ہے کوڈ کو خودکار طریقے سے صارفین تک پہنچانا۔ تو سی آئی سی ڈی کے پورے عمل کو ترتیب دینے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ یامل نامی ایک سادہ زبان میں لکھ کر بتاتے ہیں کہ کوڈ جمع ہونے پر کیا کیا کام خود بخود ہونے چاہیے۔ یہ کام کب چلتے ہیں؟ کیا صرف کوڈ جمع کرنے پر؟ زیادہ تر تو کوڈ جمع یعنی پش کرنے پر، یا جب کوئی تبدیلی کی درخواست یعنی پل ریکویسٹ کرتا ہے تب چلتے ہیں، لیکن آپ انہیں ایک مقررہ وقت پر جیسے ہر رات چلانے کے لیے بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ان کاموں میں کیا شامل ہوتا ہے؟ مطلب کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ کام، جنہیں جابز اور سٹیپس کہتے ہیں، کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، ضروری سافٹ ویئر انسٹال کرنا، کوڈ کو کمپائل کرنا اور سب سے اہم ٹیسٹ چلانا۔ یہ کام گٹ ہب کے فراہم کردہ عارضی کمپیوٹرز، جنہیں رنرز کہتے ہیں، پر چلتے ہیں، یا آپ اپنے سرورز بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو؟ ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا تھا کہ کیسے آپ گٹ ہب ایکشنز کے لیے ایک یامل فائل لکھتے ہیں۔ یامل فائل؟ جی، اس فائل میں آپ بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ چلانے کے لیے ہمیں ایک ڈیٹا بیس جیسے پوسٹ گریس بھی چاہیے۔ پھر آپ کمانڈ دیتے ہیں کہ ریلز کے ٹیسٹ یعنی ریک ٹیسٹ چلاؤ، یا اگر آپ آرسپیک جیسا کوئی خاص ٹیسٹنگ فریم ورک استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ٹیسٹ چلاؤ۔ ہارسپیک؟ جی، اس پر ابھی آتی ہوں۔ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ نے کتنے فیصد کوڈ کو جانچا ہے، اسے کوڈ کوریج کہتے ہیں۔ کوڈ کوریج؟ ہاں، اور اس کے لیے سمپل کوو جیسے ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کتنے مؤثر ہیں۔ آپ نے آرٹسپیک کا ذکر کیا، یہ کیا ہے اور اس کا ٹی ڈی ڈی سے کیا تعلق ہے، جس کی بات ہم نے اسپیکٹ کے ٹاسکس کے ساتھ کی تھی؟ آرسپیک خاص طور پر روبی اور ریلز کے لیے ایک بہت مقبول ٹیسٹنگ فریم ورک ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو تقریباً سادہ انگریزی جیسے زبان میں ٹیسٹ لکھنے دیتا ہے۔ سادہ انگریزی میں ٹیسٹ؟ جی، آپ ڈسکرائب یعنی بیان کریں اور اٹ یعنی اسے یہ کرنا چاہیے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ٹیسٹ پڑھنے اور سمجھنے میں بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہاں، اس کا ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ ٹی ڈی ڈی سے گہرا تعلق ہے۔ ٹی ڈی ڈی کا اصول ہے کہ پہلے ٹیسٹ لکھو، پھر اتنا کوڈ لکھو کہ وہ ٹیسٹ پاس ہو جائے۔ آرسپیک اس طریقے سے کام کرنے کو بہت آسان بناتا ہے۔ تو سی آئی اور ٹی ڈی ڈی مل کر کام کرتے ہیں؟ بالکل۔ تو جب آپ سی آئی پائپ لائن میں آرسپیک کے ٹیسٹ چلاتے ہیں
تو آپ TDD کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے کوڈ کے معیار کو خودکار طریقے سے یقینی بنا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو ایسپیکٹ کٹ منصوبہ بندی اور AI سے کوڈ لکھوانے میں مدد کرتا ہے، جی اور CI، TDD اور ایسپیکٹ جیسے ٹولز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بننے والا کوڈ معیاری ہو اور وقت کے ساتھ معیاری رہے۔ زبردست۔ صحیح۔ اب ہم نے اسپیک کٹ اور CI میں استعمال ہونے والے کئی ٹولز کا ذکر کیا۔ اکثر یہ ٹولز خود بھی کچھ پہلے سے بنے ہوئے اجزاء پر انحصار کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹس یعنی SDKs کے تصور کی طرف لاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ SDK یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹ بھی جدید سافٹ ویئر بنانے کی دنیا کا ایک اہم حصہ ہے۔ SDK آسان الفاظ میں یہ اوزاروں کا ایک ڈبہ ہے جو کسی پلیٹ فارم جیسے اینڈرائیڈ، iOS یا کسی خاص سروس جیسے گوگل میپس یا وہ عمارت کے اندر راستہ بتانے والی انڈور ایٹلس سروس کو بنانے والے فراہم کرتے ہیں۔ اور اس ڈبے میں کیا ہوتا ہے اوزاروں کے علاوہ؟ اس ڈبے میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کو ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ وہ اس پلیٹ فارم یا سروس کے لیے آسانی سے اپنی ایپلیکیشن بنا سکے۔ مثلاً اس میں کوڈ لائبریریز ہوتی ہیں، APIs ہوتی ہیں جن کے ذریعے مختلف سافٹ ویئر آپس میں بات کرتے ہیں، کوڈ کی مثالیں یعنی سیمپلز ہوتی ہیں، اور استعمال کی ہدایات یعنی ڈاکیومنٹیشن شامل ہوتی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیولپر خود کیوں نہیں بنا لیتا سب کچھ؟ ارے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو وقت کی بچت ہے۔ ڈیولپر کو وہ بنیادی چیزیں خود نہیں لکھنی پڑتی اچھا۔ جو SDK میں پہلے سے موجود ہیں۔ سوچیں اگر ہر ایپ بنانے والے کو فون کے کیمرے یا GPS سے بات کرنے کا کوڈ خود لکھنا پڑے تو کتنا وقت لگے گا؟ SDK یہ کام آسان کر دیتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ دوسرا، اس سے لاگت کم ہوتی ہے۔ تیسرا، اچھے SDKs آپ کو کافی لچک دیتے ہیں کہ آپ ایپ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکیں۔ اور چوتھا، کیونکہ SDK بنانے والے اسے اکثر اچھی طرح ٹیسٹ کرتے ہیں، اسے استعمال کرنے سے آپ کی اپنی ایپ بھی زیادہ مستحکم اور بہتر چل سکتی ہے۔ تو اگر میں اسپیک کٹ کو دیکھوں تو کیا یہ بھی ایک طرح سے AI کے ساتھ SDK کرنے کے لیے ایک SDK نہیں ہے؟ یہ بھی تو اوزار یعنی کمانڈز اور ٹیمپلیٹس یعنی مارک ڈاؤن فائلیں دے رہا ہے ایک خاص طریقے سے سافٹ ویئر بنانے کے لیے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ آپ بالکل اسے اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیک کٹ AI ایجنٹس کے لیے ایک فریم ورک یا کٹ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ SDD کے اصولوں کے مطابق زیادہ منظم اور مؤثر طریقے سے سافٹ ویئر بنا سکیں۔ تو یہ بھی ایک SDK ہوا؟ تو ہاں، اسے ایک جدید خاص مقصد کے لیے بنایا گیا SDK سمجھا جا سکتا ہے۔ واہ! تو آج تو ہم نے کافی گہرائی میں جا کر چیزیں سمجھی۔ چلیں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا وائب کوڈنگ کے مسئلے سے، جی، اور دیکھا کہ کیسے اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ SDD اور گٹ ہب کا اسپیک کٹ ٹول AI کے ساتھ سافٹ ویئر بنانے کی منصوبہ بندی کو بہتر اور واضح بناتے ہیں۔ درست۔ پھر ہم نے کنٹینیوس انٹیگریشن یعنی CI کی اہمیت کو سمجھا کہ کیسے گٹ ہب ایکشنز جیسے پلیٹ فارم، RSpec جیسے ٹیسٹنگ فریم ورک اور TDD جیسی پریکٹس کے ذریعے کوڈ کے معیار کو خودکار طریقے سے جانچا اور برقرار رکھا جاتا ہے۔ تاکہ غلطیاں شروع میں ہی پکڑی جائیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹس یعنی SDKs پر بات کی کہ یہ کیسے عمومی طور پر ڈیولپرز کو کسی خاص پلیٹ فارم یا سروس کے لیے تیزی سے اور مؤثر طریقے سے ایپلیکیشنز بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جی۔ اور کیسے ایسپیکٹ کٹ بھی اسی تصور کی ایک کڑی ہے۔ ان سب باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ آج کے دور میں اچھا اور قابل بھروسہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے صرف کوڈنگ کی مہارت کافی نہیں، بلکہ ایک منظم سوچ، واضح منصوبہ بندی جیسے SDD، خودکار جانچ پڑتال جیسے CI اور صحیح اوزاروں جیسے ایسپیکٹ کٹ،
SDKs کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ یہ اندازے لگانے کے بجائے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنے کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی یہ معلوماتی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جدید سافٹ ویئر بنانے کے ان اہم پہلوؤں کو سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید ہمارے مستقبل کی ہلکی سی جھلک دکھائے۔ اچھا، کیا خیال؟ ذرا سوچئے، جیسے جیسے AI خود سے بہتر کوڈ لکھنے کے قابل ہوتی جا رہی ہے، کیا مستقبل میں سافٹ ویئر بنانے والے کی سب سے اہم مہارت کوڈ لکھنا ہی رہے گی؟ دلچسپ سوال ہے۔ یا پھر اس کی جگہ اپنا مقصد انتہائی واضح طور پر بیان کرنا، یعنی بہترین سپیکس لکھنا، اور پھر AI کے لکھے کوڈ کو جانچنے اور تصدیق کرنے کے لیے مضبوط نظام بنانا زیادہ اہم ہو جائے گا؟ مطلب اسپیک لکھنے والا زیادہ اہم ہوگا؟ شاید جب اصل تخلیقی کام کوڈ لکھنے کے بجائے تفصیلات طے کرنے اور AI کو ہدایت دینے میں منتقل ہو جائے گا، تو سافٹ ویئر انجینئر ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اگر موقع ملے تو اسپیکس کٹ کو آزما کر دیکھیں یا اپنے کسی چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے CI پائپ لائن سیٹ اپ کریں۔ یہ تجربے آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔